جی السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جی ایران کے ساتھ جو بات چیت ہے وہ جمعے کو ہونے جا رہی ہے، کوائٹ پاسبلی۔ انہوں نے کہا جی پاسبل ہے، ہو سکتا ہے، نیو یارک پوسٹ سے بات چیت کر رہے تھے، اور اس کے دوسری جانب سورسز جو ہیں اسلام آباد کے اندر وہ بھی کہتے ہیں کہ اگلے 24 سے 36 گھنٹے کے درمیان میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی سلوشن نکل آئے، بریک تھرو مل جائے اور پاسبلٹی ہو بات چیت کی۔ اب اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں بات چیت ہو جائے گی جمعے کے روز کے اندر، اسلام آباد جب کہ بند ہے، تو ساتھ ہی ساتھ یو ایس نے ارج کیا ہے اپنے سٹیزنس کو کہ ایرانین ایئر اسپیس جو پارشلی اوپن ہوئی ہے نا، جلدی سے نکلو وہاں سے۔ یعنی کہ اتنا ہی سیز فائر، پرماننٹ سیز فائر کا تمہیں یقین دہانی ہے، اتنا تمہیں یقین ہے، تو اپنے سٹیزنس کو وہاں سے کیوں بھگا رہے ہو بھائی؟ ایٹ دا سیم ٹائم جو سیز فائر وہاں پہ چل رہا ہے لبنان کے اندر، اسرائیل کا، وہاں پہ انہوں نے مسجد کے اوپر حملہ کیا۔ ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے انٹرسیپٹر ایک میزائل ہے وہ فائر کیا ان کی طرف۔ ساتھ ہی ساتھ جو انٹرسٹنگ ایسپیکٹ اس کے اندر چل رہا ہے، ایران جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے، ایران کی جانب سے کوئی بیان نہیں آیا۔ تو میں پوائنٹ اس ساری کو اگر آپ لنک کریں تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ خود ہی سے وہ بیان بازی کر کے اپنی پوری مارکیٹس کو ہلا کے، سٹہ بازی کر کے، بیٹنگ کر کے، آئل پرائسز کو بڑھا کے گرا کر اکانومی کو تو تھرائیو کروا رہے ہیں، منی میکنگ تو کروا رہے ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم سیز فائر لائکلی اس کی پاسبلٹی جو ہے اٹ اسٹل ڈز ناٹ سیم لائکلی پاسبل۔ وہ ابھی بھی نہیں لگتا۔ مطلب آپ جتنا مرضی کہہ لیں، ڈونلڈ ٹرمپ کہہ لیں اس کو، پوری دنیا کہہ لیں اس کو، مجھے ذاتی طور پہ نا یہ چیز ڈائجسٹ نہیں کرتی۔ سب سے پہلے تو اسرائیل کا فیکٹر سب سے بڑا وہیں کا وہیں ہے۔ امریکہ کی ملٹری پاسچرنگ ٹورڈز دا گلف اسٹیٹ سوٹ کرتی ہے اسرائیل کو، سینکشنڈ ایران جو ہے سوٹ کرتا ہے اسرائیل کو، جو انسٹیبلٹی ہے ایران کے اندر وہ سوٹ کرتی ہے اسرائیل کو۔ اسرائیل کین نیور الاؤ اٹ ٹو ہیپن۔ اس کے اپنے جو وار گولز ہیں اس کے اور امریکہ کے، وہ اچیو ہی نہیں ہوئے۔ تو یہ ان کی سائڈ آف دا اسٹوری ہے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ سیز فائر کی باتیں ہیں، ہوائی باتیں ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ دوسری جانب ایران کے اپنی جو ریڈ لائنز ہیں وہ بھی اس کے اوپر کمپرومائز کر ہی نہیں سکتا۔ کیا وہ نیوکلیر انریچمنٹ کو چھوڑ دے گا؟ کیا وہ اپنے ریجنل جو پراکسیز ہیں ان کو چھوڑ دے گا؟ کیا اسٹریٹ آف ہارمز کی انڈیپینڈنس کو چھوڑ دے گا؟ اپنی بارڈرز کو چھوڑ دے گا؟ ان کنٹرول کو چھوڑ دے گا؟ کیا اپنے بیلسٹک میزائل پروگرام کو چھوڑ دے گا؟ نہیں سر، نہیں چھوڑ سکتا نا۔ یہ اس کی لائف لائنز ہیں، یہ ریڈ لائنز اس وجہ سے ہیں۔ اس کی سوورینٹی کا مسئلہ ہے، اس کی سالمیت کا مسئلہ ہے۔ اور اگر سر چھوڑا بھی تھا تاریخ میں، مجھے بتائیں جائیں جے سی پی او اے کے اندر چھوڑ کے کیا کر لیا؟ اب تو تمہارا 60% انرچ یورینیم وہاں پڑا ہوا ہے نا۔ اس ٹائم تو کیا 4-5% رہ گیا تھا، 10% بھی نہیں تھا۔ اتنے نچلے لیولز پہ لے آیا تھا جے سی پی او اے کے اندر۔ اوباما کے دور کے اندر جو ٹرمپ نے آگے نکالا، کس نے ٹرمپ کو آگے پش کیا نکالنے کے لیے؟ تو یہ جو باتیں چل رہی ہیں، پھر ابھی ہیڈ لائن بنی ہوئی ہے ضرور کہ ٹرمپ نے کہہ دیا جمعے کے روز، یہ مارکیٹس کو فلکچویٹ کرتے ہیں۔ لیکن اس ساری سچویشن کے اندر کریڈٹ جاتا ہے ایفرٹس کا جو کہ ڈپلومیٹک فرنٹس کے اوپر ممالک نے کیے، سب سے بڑھ کر پاکستان۔ سر 3 دنوں کے لیے حافظ صاحب کا، فیلڈ مارشل کا تہران میں رہنا، 4 دنوں میں 3 دورے شہباز شریف کے، سعودی عربیہ، پھر آپ کا قطر، پھر ٹرکی، پھر اس کے بعد باقی معاملات، 45 منٹس کی فون کال، جس اعتبار سے بھی اسلام آباد کے اندر سیکیورٹی کے لیے معاملات، اسلام آباد میں اسٹاکس کے لیے پوری ارینجمنٹ کرنا، ریڈ زون کا لاک ڈاؤن ہونا، 20,000 سے زائد نفری لگا دینا وہاں پہ، سارا کچھ۔ پاکستان کو تو سلوٹ جاتا ہے اپنی میڈیشن کے لیے ایفرٹس کا، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ ٹرکی کو بھی کریڈٹ کریں، انہوں نے انطالیہ ڈپلومیسی فورم جو ہے اس کو کو ہوسٹ کیا۔ آپ کے اردوان صاحب نے بیانات دیے باقاعدہ، حالانکہ اس کے باوجود ہے یہ ان کی طرف سے ثالثی کی کوششیں، جبکہ نیٹو جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے ان کے ایران کے ڈرونز کو ہم نے شوٹ ڈاؤن کیا، تو اگر ایران نے ان کے اوپر حملے کیے تو نیٹو پوری سپورٹ کرے گا ٹرکی کو، ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اب ایجپٹ کے بارے میں بھی یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ بیک چینل ڈپلومیسی جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر ان کی جاری ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں عرب ممالک کے اندر جا کے ایجپٹ کا کردار جو ہے وہ سب سے بڑا ہے اس ساری سچویشن کے اندر، بیک ڈور ڈپلومیسی۔ تو یہ والے معاملات ہیں سر۔ اس کے اندر سعودی عربیہ کو ایڈ کریں۔ سعودی عربیہ نے جس نے جنگ کا آغاز جو کیا تھا، ایک بڑی ہی آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ماڈل پہ کیا تھا کہ ایران کو نیست و نابود کرتے، اب آگے وہ بھی پریشرائز کر رہے ہیں۔ پہلے تو ریکویسٹ کر رہے تھے، اب پش کر رہے ہیں امریکہ کو کہ ساری نیول بلاکیڈ اپنی ختم کریں، سیز فائر کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی اپنی لائف لائن کا مسئلہ ہے۔ یہ پوری دنیا کے لیے نا اپنے انٹرسٹ کا مسئلہ بن گیا، اس وجہ سے کریڈٹ ان کو دینا بنتا ہے، لیکن یہ ان کی اپنے ذاتی انٹرسٹ میں بھی ہے۔ جس طرح میں اگزامپل دیتا ہوں، آپ کی سب سے بڑی یورپین اکانومی جرمنی کی حوالے سے میں اگر بات کروں کہ جتنی اس کی فورکاسٹڈ گروتھ تھی اس نے اس کو آدھا کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ انرجی شاک کی وجہ سے۔ اس نے کہا میں تیل نہیں
پہنچا ہم نہیں کچھ کر سکتے. تو یہ میں پوائنٹ میں اسٹیبلش کر رہا ہوں کہ یہ سب ممالک کے اپنے ذاتی انٹرسٹ ہیں. باقیوں نے تو بڑی نیک نیتی میں کام کیا لیکن ذاتی انٹرسٹ ہوتا ہے ہر ملک کا. ساتھ ہی ساتھ راکچی نے جی بلیم کیا یورپین کنٹریز کو. اگر ہم یورپ کنٹریز کی بات ہی کر رہے ہیں, انہوں نے کہا سر یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے, آپ کا جو سائلنس ہے یہ آپ کو کاٹے گا, اور وہ کاٹ رہا بھی ہے. یہ جرمنی کی مثال اپنی ہے. اب اس ساری سچویشن کے اندر نا ایک سوال اہم سے آتا ہے کہ یہ سب کچھ تو چل رہا ہے, امریکہ بھی گیم کھیل رہا ہے, اسرائیل بھی گیم کھیل رہا ہے, ثالثی کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں, لیکن ایران کی لائف لائن بالکل ہے, ایران کی ریڈ لائن بالکل جائز ہے, مورل گراؤنڈ بھی ہے, لیگل گراؤنڈ بھی ہے, لیکن وہ سسٹین کر کیسے رہا ہے؟ اس کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ سب کو پتہ ہے چائنا کھڑا ہے, سب کے پاس فیکٹس بھی ہیں, چاہے وہ آپ کی سپر سونک کروز منزل کی ڈیل ہو, سوڈیم پرکلوریٹ کا دینا ہو بندر عباس پورٹ کے اوپر 140 ارب کی ڈیل ہو, یا آپ کی 25 سالہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ پروگرام ہو 400 ارب کا, یہ سارا کچھ ہے. اس سے ہٹ کے بھی چائنا کے نا اور بڑے انٹرسٹنگ ایسپیکٹس ہیں کہ ایران کا جو تیل کی ایکسپورٹ ہے وہ جنگ کے دنوں میں بڑھ کس طرح گئی, یہ والا بھی سوال ہے. میں اس کے اوپر آتا ہوں, لیکن اس سے پہلے نا امریکہ نے بھی جو ایک ویسل پکڑا تھا ایران کا, تو انہوں نے ٹرمپ صاحب بینگ ٹرمپ انہوں نے کہہ دیا اس کے اندر چائنا کا ایک گفٹ جا رہا تھا ایران کے لیے, اینڈ اٹ ڈزنٹ میک می ہیپی. چائنا نے ڈینائی کیا, چائنا ریلیکس رہا, چائنا کہ برو ہمارا کچھ نہیں جا رہا تھا, اور پروف کر دو اگر ایسی بات ہے. امریکہ کین ناٹ افورڈ ڈائریکٹ ملٹری انٹرونشن آف چائنا, یا چائنا کے ساتھ کانفرنٹیشن بھی وہ افورڈ نہیں کر سکتا. چائنا نے ایز رسپانسبل لیڈر آف دا ورلڈ جو ہے نا اپنا پاسچرنگ بڑی اچھی کر لی. امریکہ کے لیے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے چائنا جو ہے. لیکن جو میں کہہ رہا تھا کہ چائنا, ہاؤ چائنا کیپ سیئنگ نو, ایک تو یہ کہ ہم نے جو باقی چیزیں میں نے چائنا کی بتائی ہیں, اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا جو ہے نا وہ 157.7 ملین بیرلز آف ایرانین کروڈ جو ہے وہ ایک دن کا لے رہا ہے. اب اس سے ہٹ کے نا چائنا کی اگر آپ امپورٹس کو چیک کریں گے نا جا کے, تو اس کے اندر زیرو آ رہی ہوگی ایران سے, ٹھیک ہے, سینکشنز کا مسئلہ. لیکن آن دی ادر ہینڈ آپ ملیشین امپورٹس چائنا کے جا کے دیکھیں نا, تو 1.3 ملین بیرلز پر ڈے آ رہی ہے. دیٹ از ڈبل دی اماؤنٹ آف پروڈکشن جو ملیشیا کی ہے ایک دن کی, اس سے زیادہ ڈبل آ رہی ہے, کیونکہ چائنا امپورٹ کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ بندر عباس سے نکلتے ہیں, یا چائنا یا ایران سے پورٹ سے جب بھی نکلتے ہیں بیرلز کو رکھتے ہیں, ری برانڈ کرتے ہیں, ٹھپا لگاتے ہیں دوسرا ملیشیا کا, اور نکال دیتے ہیں جا کے. چائنا کی تو اکنامک سپورٹ, اکنامک مائٹ ہی چائنا نے اتنی زیادہ اس کو دی ہوئی ہے کہ وہ اس کو پش کرتے جاتے ہیں. کہتے ہیں ایران نے ایکسپورٹ زیادہ کی ہے تیل ڈیورنگ دا وار. باقی فیکٹروں میں پتہ ہے کہ 90% چائنا لے رہا ہے ان کا جا کے. اچھا, اس سے ہٹ کے اور چیزیں کیا کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں IRGC جو ہے اس نے چائنیز سیٹلائٹ جو ہے وہ یوز کی ٹو ٹارگیٹ US بیسز. یہ فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ کی ہے. لیکن اس سے ہٹ کے یہ ہے کہ ZTE اور ہواوے جو ہیں وہ بھی لارجسٹ ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورک بنے ہیں ایران کے اندر. وہ کس کے ہیں؟ وہ بھی چائنا کے ہیں. سو چائنا والا معاملہ تو ہے اس ساری سچویشن کے اندر. تو اگر یہ ساری میڈیشن ایفرٹس جس طرح میں نے بتایا کہ سعودیہ کوشش کر رہا ہے, ایجپٹ کوشش کر رہا ہے, ٹرکی کر رہا ہے, اردوان صاحب, اس کے بعد ہماری پاکستان کی کوششیں ہیں, امریکہ اپنی ایک الگ لگا ہوا ماڈل پہ, لیکن پھر بھی ایران ڈٹا ہوا ہے. تو ایران کے ڈٹنے کی وجہ رشیا ہے, لیکن چائنا اس کا سب سے بڑا فیکٹر ہے. ہینس دا US نیڈس ٹو بی مور کیئرفل. لیکن ایز اٹ اسٹینڈز اوور آل کرنٹلی اسلام آباد کے اندر ہلکی سی ٹریفک تو اوپن ہوئی ہے, لیکن لارجلی ابھی بھی ریڈ زون بند ہے. جو نفری تعینات ہے وہ بھی ادھر کی ادھر ہی ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر بھی کہا ہے ابھی دا نیو یارک ٹائمز کو, نیو یارک پوسٹ کو, اس نے کہا کہ سر جمعے کے روز, جمعے کی تاریخ مائنڈ میں رکھیں ذرا, ہو سکتا ہے بات چیت ہو جائے. ایران کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا. میں ذاتی طور پہ کہتا ہوں کہ ایران کی طرف سے جواب آ بھی نہیں سکتا. جو کی مسئلے ہیں اسٹریٹ آف ہارمز, وہ امریکہ کا بھی کی مسئلہ, اس پہ کوئی سولوشن مجھے نہیں خیال کوئی بنتا ہے. ایران کی سوچ کے ساتھ گیو اپ کر سکتا ہے, کر ہی نہیں سکتا. نیوکلیر انریچمنٹ والا معاملہ بھی بہت بڑا ہے. اس میں جو 2-3 اسٹوپڈ سے ایگریمنٹس کی بات تھی کہ جی ان کو $20 ارب کے جو فروزن ایسٹس ہیں وہ کھول دیں گے. سر ایپلز اینڈ اورنجز والی بات ہے کہ 20 ارب چھوڑ کے آپ یہ کھول دیں گے, یا ان کو 20 سال کے لیے نیوکلیر انریچمنٹ جو ہے وہ روک دیں اور پھر شروع کر لیں. یہ ساری افواہیں اور اسٹوپڈ سی باتیں, یہ ان پہ ڈیل ہو ہی نہیں سکتی. ڈیل جو لاجیکلی دیکھیں نا وہ بنتی نہیں ہے. ایران کا سٹانس جائز ہے, امریکہ کو یہ چیز ہضم نہیں ہوتی. اگر کوئی سمجھ میں چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ گلوبل ورلڈ آرڈر کے تبدیل ہونے کے اندر امریکہ کی سپریمیسی ختم ہو, اور یہ جو ان کے ہیجمونک ڈیزائنز لے کے گھومتے رہتے ہیں نا وہ بھی ختم ہو. بس اسرائیل کا بھی بڑا انپورٹنٹ فیکٹر ہے. ریمینس ٹو بی سین کہ کیا ہے کیا نہیں. فور ناؤ میں نے آپ سے درخواست کرنی تھی کہ ہماری ایکس پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ میری پوڈ کاسٹ جو ہے ایٹ نار ریلیز ہوئی ہے آج صبح, اس کو جا کے پلیز ضرور دیکھیے گا, لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا. اس کو اٹ ہیلپس اس گرو. اس کا پارٹ 2 آنا ہے, بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے پارٹ 2 کا. پارٹ 1 بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے بیکاز ہی واز آف دی اوپینین کہ جتنے بھی یہ ٹاکس ہو رہی ہیں دے ہولڈ نو ویلیو, یہ سارا ہوکس ایٹس اے لائے.
تو دیکھیے کہ جا کے ضرور پارٹ 2 کے اندر انہوں نے کہا کہ پنجاب کی تاریخ کی تھرو آؤٹ سب سے زیادہ کرپشن جو ہے وہ مریم نواز کے پنجاب میں ہو رہی ہے، وہ پارٹ 2 کے اندر اس کی بات ہونی ہے. اس کے علاوہ چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ڈو دیٹ، شیئر ضرور کریے گا، لائک بھی ضرور کریے گا، کامنٹ کر دیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.